السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 18 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ نے طالبان کے زیر انتظام افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو طالبان کے زیر انتظام افغانستان کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سلامتی کونسل میں اس ضمن میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس میں طالبان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے سیاسی مشن کے نئے ایک سالہ مینڈیٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ ملک میں قیام امن کے لیے اہم ہے۔ روس نے اس قرارداد پر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور کونسل کے باقی 14 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد میں انسانی، سیاسی اور انسانی حقوق کے محاذوں پر تعاون کے متعدد عناصر شامل ہیں۔ اس میں خواتین، بچوں اور صحافیوں کے حقوق کی بھی صراحت کی گئی ہے۔ ناروے کی اقوام متحدہ میں سفیر مونا جول نے، جن کے ملک نے قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا، رائے شماری کے بعد AFP کو بتایا کہ UNAMA یعنی افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے لیے یہ نیا مینڈیٹ نہ صرف فوری انسانی اور اقتصادی بحران کے رد عمل کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ افغانستان میں امن و استحکام کے ہمارے اہم مقصد کے حصول کے لیے بھی اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کونسل اس نئے مینڈیٹ کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ اور افغان عوام کی مدد کے لیے عالمی ادارے کے مشن کا اہم کردار ہے، کیونکہ انہیں بے مثال چیلنجوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ طالبان کا ہیلی کاپٹروں کی مرمت کے لیے روسی کمپنی سے رابطہ۔ روسی ماہرین کے ایک وفد نے کابل میں طالبان رہنماؤں سے عسکری ہیلی کاپٹروں کی مرمت کے بارے میں بات کی ہے۔ 15 مارچ کو طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ ورٹیکل ٹی ایئر کمپنی کے CEO ولادیمیر سیکوریخن اور اسمال ہیلی کاپٹر کی مرمت کرنے والی کمپنی کے چیئرمین الیگزینڈر کلاچوف نے ایک بیان جاری کیا کہ انہوں نے طالبان کے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے ملاقات کی۔ طالبان کے نائب ترجمان نے دعویٰ کیا کہ روسی ماہرین نے روسی ہیلی کاپٹروں کی مرمت پر رضامندی ظاہر کی، جو اب طالبان کے قبضے میں ہیں، اور انہوں نے مولوی عبدالکبیر کو اس بابت تجاویز دی تھیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مولوی عبدالکبیر نے روسی ماہرین کو یقین دلایا کہ افغانستان میں عالمی سلامتی کو یقینی بنایا گیا ہے اور غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔ اگرچہ روسی ماہرین اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ طالبان نے سابق افغان حکومت کے چھوڑے گئے ہیلی کاپٹروں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے روسی حکومت اور اس کی ایئر لائنز کی مدد لی ہے۔ اس سے پہلے طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ازبک حکومت سے مزار شریف میں مولانا جلال الدین ہوائی اڈے کی مرمت کرنے میں مدد کی درخواست کی تھی، جبکہ طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے جنوری کے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے غیر ملکی حکومتوں کی امداد سے اچھی طرح سے لیس فضائیہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سابق افغان حکومت کے متعدد ماہرین کو بلایا جائے گا۔ طالبان رہنماؤں نے بارہا سابق افغان حکومت کے پائلٹوں اور فضائیہ کے ماہرین کو تعاون کے لیے مدعو کیا ہے۔ چند دن قبل ہی افغان کابینہ نے ملا شہاب الدین دلاور کی سربراہی میں افغان شخصیات کی واپسی اور تعلقات کے عنوان سے ایک کمیشن قائم کیا ہے، جس میں ملا امیر خان متقی، ملا خالد حنفی، ملا خیر اللہ خیرخواہ، ملا عبدالحق وثیق، فصیح الدین فطرت اور انس حقانی شامل ہیں۔ کمیشن ملک چھوڑ کر جانے والی اہم شخصیات کی واپسی اور ان کے تحفظات و خدشات کو دور کرے گا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ہم تو ان سے کچھ نہیں مانگتے، یہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں لیکن بوڑھے ماں باپ کو بھی بے آسرا نہ چھوڑیں۔ یہ الفاظ تھے پشاور ہائی کورٹ میں اپنی اور اپنے شوہر کی کفالت کے لیے درخواست دینے والی بوڑھی ماں کے، جو 6 بیٹے ہونے کے باوجود بڑھاپے میں بے آسرا ہیں اور ان کے بیٹے ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے رضامند نہیں ہیں۔
پشاور ہائی کورٹ میں ایک ایسی درخواست پر کل سماعت ہوئی جو بوڑھے والدین کی جانب سے عدالت میں دی گئی تھی۔ اس درخواست میں بوڑھے والدین نے موقف اختیار کیا کہ ان کے 6 بیٹے ہیں، جن میں سے 5 برسر روزگار ہیں اور 1 معذور۔ 5 بیٹے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ معذور بیٹا والدین کے ساتھ ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت، تعلیم اور شادی بیاہ کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا اور اب وہ خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جس کا کرایہ بھی وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ان بزرگ والدین کی جانب سے افشا بشیر ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئی۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ آج عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو ان والدین کا صرف ایک بیٹا عدالت میں پیش ہوا جبکہ باقی 4 عدالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سماعت کے دوران بیٹے نے کہا کہ وہ والدین کو ماہانہ کچھ روپے دیں گے، جس پر عدالت نے کہا کہ انہیں پیسوں کی نہیں محبت کی ضرورت ہے۔ عدالت نے بزرگ خاتون نثار بی بی سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں سے خوش ہیں، جس پر بیٹوں کی ماں نے کہا کہ ماں کو تو بچے ماریں بھی تو ماں خفا نہیں ہوتی، اور یہ باتیں کرتے ہوئے نثار بی بی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس موقع پر عدالت نے بیٹے سے کہا کہ والدین نے بچوں کے لیے اپنا مکان فروخت کر دیا اور بیٹوں نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صرف ہزار روپے دینے سے والدین کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ حکومت کی جانب سے والدین کی فلاح کے لیے جاری آرڈیننس بھی قانون کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ کیا یہ آرڈیننس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا؟ واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں صدر پاکستان نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 جاری کیا تھا، جس کے تحت بچے والدین کو اپنے گھروں سے زبردستی نہیں نکال سکتے، چاہے وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں یا کرائے کے مکان میں۔ اس آرڈیننس کے تحت والدین کو گھروں سے بے دخل کرنے والے بچوں کو 1 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے متعلقہ پولیس تھانے کے SHO سے کہا کہ آئندہ سماعت پر تمام بیٹوں کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تحریک انصاف کا اپنے باغی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف نے اپنے باغی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ باغی ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں موجود ایک رکن نے اردو نیوز کو بتایا کہ سندھ ہاؤس میں موجود ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں، تسلی رکھیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان تمام چالوں کے باوجود تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور جیت ہماری ہی ہوگی۔ وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو سندھ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کی موجودگی پر میڈیا میں جارحانہ طرز عمل اپنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، یہ ہمارے جال میں خود پھنس چکے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے بے نقاب کیا جائے۔ امریکی صدر نے روسی صدر کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رپورٹرز سے گفتگو میں کہا کہ یوکرین پر حملے کے ذمہ دار روسی صدر ولادیمیر پوتین ہیں۔ یوکرین میں ہونے والی تباہی پر میں انہیں جنگی مجرم سمجھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے جو کہا وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ یوکرین میں روسی حملے سے تباہی کے مناظر دیکھ کر یہ ان کا ذاتی رد عمل تھا۔ روس نے امریکی صدر کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اور ناقابل معافی قرار دیا۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوو نے بیان میں کہا کہ کسی بھی سربراہ مملکت کی جانب سے ایسا بیان ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی بمباری سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں 79 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک بار پھر زبان پھسل گئی، جس سے پریس کانفرنس میں بے اختیار قہقہے بلند ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور صحافیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس دوران صدر جو بائیڈن اپنی نائب صدر کملا ہیرس کے شوہر کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ خاتون اول کملا ہیرس کے شوہر کورونا کا شکار ہو گئے، جس پر پریس کانفرنس کے شرکاء زور سے ہنس پڑے۔ غلطی کا احساس ہونے پر اصلاح کی کوشش کے دوران صدر جو بائیڈن کی زبان دوبارہ پھسل گئی اور انہوں نے کملا ہیرس کو خاتون ثانی کہہ دیا، جس پر شرکاء ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خیال رکھنا، بیوی نے شوہر کو پہلے ہی گاڑی گفٹ کر دی۔
ملیشیا میں 19 سالہ حاملہ بیوی نے گزشتہ ہفتے دارالحکومت کوالالمپور میں اپنے 20 سالہ شوہر کو اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے ایک نیلے رنگ کی لمبورگینی اسے تحفے میں دی۔ تحفہ دیتے ہوئے خاتون نے کہا کہ میں توقع کر رہی ہوں کہ بچے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نہ صرف ہر وقت میرے ساتھ رہیں گے بلکہ انہیں دن رات بچے کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جدہ کی سول اسٹیٹس کورٹ نے ایک سعودی شخص کے حق میں فیصلہ سنایا جس نے شادی کے 3 ماہ بعد اپنی بیوی کی جانب سے واٹس ایپ پر بلاک کیے جانے کے بعد طلاق کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت نے بیوی کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر سے حاصل کردہ جہیز اور سونا واپس کرے۔ سعودی میڈیا کے مطابق شوہر کا کہنا تھا کہ میری بیوی نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ان کے والد کو فون کیا لیکن وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سعودیہ سے آنے والی ایک دوسری خبر میں سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کے سربراہ اجلان الاجلان نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران دن کے وقت ہوٹلوں کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی میڈیا پر یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت نے رمضان کے دوران دن کے وقت سعودی اور انٹرنیشنل ہوٹلوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سوئٹزرلینڈ اور اسپین کی مشترکہ اسٹارٹ اپ کمپنی زاؤنڈریم نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے جو نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن کر خودکار طور پر معلوم کرتا ہے کہ وہ کس لیے رو رہا ہے۔ اس آلے کو بیبی ٹی کا نام دیا گیا ہے جس میں خصوصی ہارڈ ویئر کے علاوہ مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے والا الگورتھم بھی استعمال کیا گیا ہے جسے ہزاروں نوزائیدہ بچوں کے رونے کی آوازوں سے تربیت دی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ آلہ کسی بچے کے رونے میں 4 طرح کی ضروریات کا خودکار طور پر پتہ لگا سکتا ہے: بھوک، درد، گیس اور گلے لگنے کی خواہش۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔